دوستوں معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر جنت میں داخل ہوئے تو وہاں سیر کرتے ہوئے آپ کی نظر ایک نہر پر پڑی جس کا پانی انتہائی صاف ستھرا تھا۔ اس نہر کے دونوں جانب یاقوت لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود فرشتے سے اس نہر کے بارے میں جانا تو اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جنت جو ایک لامحدود جگہ ہے اور جہاں کا رقبہ ایک جنتی کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا، تو پھر جنت کی اس ایک خاص نہر کا نام لے کر ذکر کیوں کیا گیا؟ اور اس نہر کو حوض کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پانی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس نہر کا اور پل صراط کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ معزز ناظرین، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی کہ سورۃ الکوثر اپنے اندر ایسے راز چھپائے ہوئے ہے کہ پوری کائنات بھی ان رازوں کا وزن برداشت نہ کر پائے۔ اس سورت میں موجود خدا کے حیران کن رازوں کے بارے میں ہم پہلے ہی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوثر ایک نہر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتی ہوں گے اور نہر کے جام آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ دوستو، اس حدیث اور کوثر کے مطلب کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جب یہ دنیا ابھی بنی نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کی روح تک سے اللہ عہد لے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان تمام کی روحوں میں سے اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں کو الگ کر دیا اور ان انبیاء کو منصب دینا شروع کیا۔ لیکن تب خدا تعالیٰ نے ان کو یہ چوائس بھی دی کہ کون سا نبی کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم حج کے موقع پر ساری امتیں پیش کی گئیں، یعنی کہ بذریعہ کشف آپ کو تمام پچھلی امتیں دکھائی گئیں اور ان کے ساتھ امت محمدیہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حضور پاک نے فرمایا تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو بہت زیادہ تھی اس کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا، اس لیے کہ باقی انبیاء کرام کی امتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب حوض کوثر اور امت محمدیہ کی کثرت کا مطلب بھی یہی ہے کہ پل صراط سے گزر کر جو امتی آگے بڑھیں گے تو وہاں نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر کا پانی پلا کر ان کے جسموں کو صاف کر دیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ حوض کوثر سے آگے جو آخری مرحلہ ہوگا وہ جنت میں داخلے کا مرحلہ ہوگا، اور نہر کوثر کا پانی پی کر ہی اس امتی کا جسم جنت میں داخلے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ حوض کوثر کا پانی پیے بغیر کسی بھی انسان کا جسم جنت کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ انسان کے پورے جسم کو صاف کرنے والا ہوگا۔ جیسے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے ایک خاص درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اس پھل کے کھانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی کیفیت کچھ اور تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کے جسموں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور انہوں نے اپنے جسموں کو پتوں سے چھپانا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کے کھانے کے بعد ان کے جسم میں وہ عمل شروع ہوا، ان کے انسانی معدے نے پھل کو ہضم کر لیا اور انہیں پاخانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ جنت چونکہ پاک اور صاف جگہ ہے اور وہاں کسی قسم کی گندگی کا نام و نشان تک نہیں، تو خدا تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بالکل ایسے ہی حوض کوثر کا پانی پی کر ایک انسان کے جسم میں موجود تمام کیمسٹری چینج ہو جائے گی، اور یہ وہی چینج ہوگا جو ایک امتی کے جسم کو جنت کے لائف سٹائل کے قابل بنائے گا۔ یعنی کہ عام الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس پھل کو کھانے سے جو حاجت آئی تھی وہ حاجت حوض کوثر کا پانی پینے سے ختم ہو جائے گی، اور ایک انسان صاف ستھرا تمام برائیوں اور گندگی سے پاک جنت کے پاک اور صاف ستھرے باغات میں داخل ہوگا۔
اور آخر میں دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امتیوں کو حوض کوثر پر پانی پینا نصیب فرمائے۔ آمین۔